السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 51 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ادھیڑ عمر صاحب نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پھر ایک طرف ہٹ گئے۔ وہ پر اعتماد اور سابق قدموں سے چلتی اندر آئی۔ دروازے سے نجمی صاحب، وینڈور کی کرسی، میز کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ وہ سیدھ میں چلتی میز تک آئی اور بیٹھنے کے لیے کرسی کھینچی۔ نجمی صاحب نے انگلیوں میں پکڑی سگریٹ لبوں میں دبا کر سانس اندر کو کھینچی اور سر سے پاؤں تک سیاہ عبایا میں ملبوس دراز قد لڑکی کا جائزہ لیا، جو بہت اطمینان سے کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی۔ انہوں نے سگریٹ ہٹائی۔ دھوئیں کا مرغولا اڑ کر فضا میں تحلیل ہوا۔ میں حیا سلیمان ہوں، اصغر اینڈ سنز کی مینیجنگ ڈائریکٹر۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کوہنیاں ہاتھ پہ جما کر ہتھیلیاں ملائے بیٹھی وہ بہت سنجیدگی سے بولی۔ نجمی صاحب نے کندھوں کو ذرا سی جنبش دی، یعنی وہ جانتے ہیں، اب آگے بات کریں۔ ادھیڑ عمر صاحب اس لڑکی کے پیچھے ہاتھ باندھے مؤدب سے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے لیے دوسری کرسی موجود نہیں تھی۔ نجمی صاحب نے کرسی منگوانے کی ضرورت بھی نہ سمجھی۔ ہماری سائٹ پہ سپلائی آپ نے روک دی ہے، جس سے ہمارا پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بی بی، میں نے اپنی ڈیمانڈ آپ کے… میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی نجمی صاحب۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک دم بہت سخت لہجے میں انہیں روکا۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ وہ رک گئے۔ چند باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بنا کسی تمہید کے وہ کہہ رہی تھی، آپ کے پیچھے جو کھڑکی ہے اس سے جھانک کر دیکھیں تو دائیں جانب دور کہیں ایک زیر تعمیر منصوبہ دکھائی دے رہا ہے۔ کس چیز کا منصوبہ ہے وہ باقر صاحب؟ لڑکی نے رک کر پیچھے کھڑے آدمی کو مخاطب کیا، مگر دیکھ وہ ابھی بھی نجمی صاحب کو ہی رہی تھی۔ اوور ہیڈ ہے مہم، انہوں نے فوراً بتایا۔ بالکل، اوور ہیڈ تعمیر ہو رہا ہے وہاں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں سینڈ اور سلٹ استعمال ہو رہا ہے، اور وہ بھی کس کی جگہ؟ کریشر مٹیریل کی جگہ۔ نفیس سے نقاب سے جھلکتی اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں مسکرائی تھیں۔ نجمی صاحب نے سگریٹ والا ہاتھ نیچے کر دیا۔ ان کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے۔ آپ اس اوور ہیڈ سے 2 کلومیٹر دائیں چلے جائیں تو ایک 6 اسٹار ہوٹل زیر تعمیر نظر آئے گا۔ اس کی تعمیر آخری مرحلے میں ہے، مگر اس کے مالکان کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کی روفنگ اور واٹر پروفنگ میں سب اسٹینڈرڈ مٹیریل استعمال کیا گیا ہے، بے حد سستا گھٹیا مٹیریل۔ اس کی مسکراتی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ نجمی صاحب نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئے۔
پیشانی پہ بلوں کا اضافہ ہونے لگا۔ ایک روڈ بھی حال ہی میں مکمل ہوئی ہے اور اس کا بھی ان دونوں پروجیکٹ سے تعلق ہے۔ نگاہیں ان پہ جمائے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور جو تعلق ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ اس سڑک کے اطراف کو سیمنٹڈ نہیں کیا گیا اور اندر ہولز چھوڑ دیے گئے ہیں۔ وہ کون سا مسئلہ ہوگا جو سب سے پہلے چند دن میں منظر عام پر آئے گا باقر صاحب؟ نجمی صاحب کو اپنے سابقہ انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے ایک اپنے ساتھی کو مخاطب کیا۔ وہ اسی تابع داری سے بولے، ڈرینیج کا مسئلہ میم۔ بالکل، ڈرینیج کا مسئلہ، مگر سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہوگا؟ انسپیکشن کا مسئلہ۔ 4 انسپیکشن ٹیم ان تینوں پروجیکٹس کو چند روپے لے کر اوپر کر چکی ہیں، لیکن وہ کیا ہے نجمی صاحب کہ جو ہمارے میڈیا ہے نا، وہ ذرا سی ریٹنگ کے لیے اسی خبر کو خوب اچھالتا ہے اور یوں اس وینڈور کی ساکھ تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، بالخصوص تب جب ان کے ہاتھ ڈاکومنٹس پروف بھی لگ جائیں۔ باقر صاحب، اس نے انگلی سے اشارہ کیا تو باقر صاحب نے چند کاغذات میز پر رکھے۔ نجمی صاحب ان کو اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ وہ بامشکل ضبط کیے ہوئے بولے، مجھ پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ارے، اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ کی بات کس نے کی ہے؟ پھر وہ ذرا سا مسکرائی۔ میں تو اپنی سپلائی کی بات کر رہی تھی۔ کل ہفتہ ہے، میں امید کرتی ہوں کہ سوموار کی صبح مجھے اپنی کنسٹرکشن سائٹ پہ سپلائی کی بحالی کی خبر مل جائے گی۔ اپنا پرس اٹھاتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی، وہ بھی پرانی قیمت پر۔ چلے باقر صاحب۔ وہ مزید کچھ کہے بنا پلٹی۔ ادھر عمر صاحب نے ہاتھ آگے بڑھا کر دروازہ کھولا۔ وہ انہی سابق قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ سگریٹ نے نجمی صاحب کی انگلیوں کو جلایا تو وہ چونکے، پھر غصے سے ایش ٹرے میں پھینکا اور میز پر رکھے کاغذات اٹھائے۔ جیسے جیسے وہ انہیں پڑھتے جا رہے تھے، ان کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ مجھے آپ کو ایک اچھی خبر دینی تھی جینٹل مین۔ میٹنگ کے آغاز پہ اس نے مسرور و مطمئن انداز میں انہیں مخاطب کیا، جو اپنے سابقہ رویے کو برقرار رکھے اس کی طرف متوجہ تھے۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ وینڈور عارف نجمی نے سپلائی بحال کر دی ہے، اور وہ بھی پرانی قیمت پہ۔ واقعی؟ فرقان تایا حیران ہوئے تو زاہد چچا سیدھے ہو بیٹھے، مگر اس نے تو اس روز فائنانس ڈپارٹمنٹ کے روف سے خاصی بدتمیزی کی تھی، اور وہ سراسر بلیک میلنگ پہ اترا ہوا تھا۔ میں نے خود اسے فون کیا تھا، مگر وہ تو سیدھے منہ بات کرنے کا روادار بھی نہیں تھا۔ پھر آپ کو بلیک میلر سے نپٹنے کا فن سیکھ لینا چاہیے سر، کیونکہ میں نے اس سے بات کی ہے اور وہ غیر مشروط طور پہ سپلائی بحال کرنے پہ راضی ہو گیا ہے۔ زاہد چچا خاموش ہو گئے۔ ان کے لیے یہ سب خاصا غیر متوقع تھا۔ اگر سلیمان صاحب ان کو
آ کر بتاتے کہ انہوں نے وینڈور کو راضی کر لیا ہے تو انہیں حیرانی نہ ہوتی، کیونکہ وہ اس قابل تھے۔ تب ہی تو اپنے بڑے بھائی سے زیادہ مضبوط شیئر ہولڈر اور ایم ڈی تھے، مگر حیا، یہ بات نگلنا بھی دشوار تھا۔ آپ کو گرین ہاؤس اسکیم کے لیے بجٹ کم پڑ رہا تھا، اس لیے میں نے بجٹ کو ری شیپ کیا ہے۔ وہ اپنے کاغذات آگے پلٹ کر بتانے لگی، ہمیں جتنی رقم چاہیے وہ ہمارے بجٹ کے اندر ہی پوری ہو سکتی ہے، اگر ہم فالتو لوازمات کو نکال دیں۔ مطلب؟ تایا فرقان نے ابرو اٹھائے۔ ہم ہر سال تمام شیئر ہولڈرز کو سالانہ پروفٹ کا ایک منقسم حصہ دیتے ہیں، جبکہ بہت سی کمپنیاں شیئر ہولڈرز کو سالانہ پروفٹ ڈویڈنڈ دینے کے بجائے ان کو ری انویسٹ کرتی ہے۔ ہم بھی اس دفعہ شیئر ہولڈرز کو وہ حصہ دینے کی بجائے اسے اس پروجیکٹ پر لگائیں گے، مگر اس طرح تو مطلوبہ رقم پوری نہیں ہوگی۔ ولید، آپ ان کی بات مکمل ہونے دیں۔ سیٹھی صاحب نے پہلی دفعہ ولید کو ٹوکا۔ پہلی دفعہ بورڈ میٹنگ میں اس کی سائیڈ لی گئی تھی۔ سب خاموش ہوئے تو اس نے کہنا شروع کیا، ہم اپنے بجٹ کا 15 سے 20% حصہ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ پر خرچ کرتے ہیں۔ ہم فی الحال بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ہمیں پروجیکٹ ملیں۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ لمبی میز کے گرد موجود تمام ایگزیکٹوز اب واقعتاً بغور اسے سن رہے تھے۔ مستقبل کے پروجیکٹس جو ابھی ملے نہیں اور جن پہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، ان کے لیے ہم اپنے حالیہ پروجیکٹ کو قربان نہیں کر سکتے۔ میں نے مارکیٹنگ بجٹ کو گھٹا کر 5% کر دیا ہے۔ یوں ہم بآسانی وہ رقم آہستہ آہستہ اس پروجیکٹ میں منتقل کر سکتے ہیں۔ کیا کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے اس نے ذرا مسکرا کر خاموش پڑے کانفرنس روم میں نگاہ دوڑائی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا انتخاب درست ثابت کر رہی تھی۔ آج تایا فرقان کے گھر حیا کے دادا کی برسی کی قرآن خوانی تھی۔ خیرات کی دیگیں لگی تھیں۔ سب مدعو تھے سوائے اس کے۔ اس کو جانے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ وہ مغرب پڑھ کر لانچ میں آئی تو فاطمہ جہان سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ اچھا، میں جا رہی ہوں، سرسری سا مطالعہ کر کے باہر نکل گئیں۔ پھپھو پہلے ہی جا چکی تھیں۔ ابا کمرے میں سو رہے تھے۔ ان کے پاس نرس تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پہ آ بیٹھی اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا۔ کنکھیوں سے اس نے لانچ کی بڑی کھڑکی کے پار اماں کو لون عبور کرتے دیکھا۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھیں، بات بھی ٹھیک سے کرتی، مگر اسے جیسے کہ انہیں بہت دکھ پہنچایا گیا ہو۔ باہر بجلی زور کی چمکی۔ پل بھر کو کھڑکیوں کے باہر سارا لون روشن ہو گیا، پھر اندھیرا چھا گیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ حیا نے ٹی وی نہیں چلایا۔ وہ ریموٹ پکڑے بیٹھی بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا شاید۔ اماں کیا کہہ رہی تھی؟
اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ جیہان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیلی جینس پہ سیاہ ٹی شرٹ پہنے، گیلے بالوں کو پیچھے کیے، وہ جیسے کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ تم یہ برقع وغیرہ چھوڑ دو، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ اس کی پشت پہ لانچ کی دیوار گیر کھڑکی پہ ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے تھے۔ تاریک پڑا آسمان پہلے ہی بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ وہ اسی طرح مطمئن سے انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی جیسے وہ اپنے آفس میں بیٹھا کرتی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے ان کی، تم ایک برقعے کے لیے اپنے اتنے رشتے نہیں کھو سکتی۔ باہر بادل زور سے گرجے تھے۔ کھڑکی کے شیشوں پہ تڑاتڑ گرتے قطروں کی اب آوازیں آنے لگی تھی۔ دوسروں کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو جیہان، کیا تم بھی میرے حجاب سے خوش نہیں ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں نہیں ہوں تب؟ اگر میں کہوں کہ تم میرے لیے اسے چھوڑ دو تب؟ دور کہیں زوردار آواز آئی تھی، جیسے بجلی گرنے کی ہوتی ہے، جیسے صدمہ پہنچنے کی ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے چوائس دے رہے ہو؟ یکا یک اس کی آواز میں سرد مہری در آئی۔ اگر میں کہوں ہاں تب؟ وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی دیوارگیر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس نے سیاہ لمبی قمیض اور چوڑی دار پہن رکھا تھا، بال بھی سیدھے کمر پہ گر رہے تھے۔ قمیض اور بالوں کے رنگ کا فرق غیر واضح سا تھا، سیاہی جس کا نہ آغاز تھا نہ اختتام۔ مجھے کبھی کسی نے کہا تھا کہ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آئی، اور تب میں نے سوچا تھا کہ میرے سارے قرابت دار تو میرے ساتھ ہی ہوں گے۔ وہ بھیگتے شیشے کے پار تاریک لون کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ تایا ابا حجاب کے سب سے بڑے علم بردار، اماں جن کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اور میرا شوہر جو روز صبح فجر پڑھنے مسجد جاتا ہے، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ عائشہ ٹھیک کہتی تھی، خندق کی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں ہی آ ہی نہیں سکتی۔ بارش کے ٹپ ٹپ گرتے قطرے شیشے سے لڑک کر زمین پہ گر رہے تھے۔ جب بجلی چمکتی تو پل بھر کو ان میں کوسے قزح کے ساتوں رنگ جھلکتے اور پھر اندھیرا چھا جاتا۔ وہ صوفے سے نہیں اٹھا تھا، بس گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر میں لوگوں کے لیے حجاب لیتی تو لوگوں کے کہنے پہ چھوڑ بھی دیتی، لیکن میں اب نہیں چھوڑ سکتی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پر پھسلتا گیا۔ کیوں؟ میں یہی نہیں سمجھ پا رہا کہ آخر کیوں؟ وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ بادل ابھی تک گرج رہے تھے۔ حیا نے جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک نظر جیہان کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر کونے میں رکھی منی پلانٹ کی سبز بوتل اٹھائی، پودے کی بیل جھٹک کر نکال پھینکی اور بوتل کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے دیوار پہ دے مارا۔ کانچ ٹوٹا، ٹکڑے گرتے گئے اور ایک نوک دار بڑا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔
یہ پکڑو۔ اس نے بوتل کی گردن کا وہ ٹکڑا جہان کی طرف بڑھایا۔ جا کر اپنی ماں کی گردن میں اتار دو حیا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ حیا نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا اور آخری ٹکڑا باقی ماندہ کرچیوں پہ پھینک دیا۔ نہیں کر سکتے نا؟ کانپ اٹھتا ہے نا دل؟ لگتا ہے نا جیسے آسمان پھٹ پڑے گا اگر تم نے ایسا سوچا بھی؟ اس نے گردن موڑ کر بھیگی آنکھوں سے باہر برستی موسلادھار بارش کو دیکھا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، وہ بولی تو اس کی آواز آنسوؤں سے بھری تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے جہان۔ اللہ نے امانت کو آسمان و زمین پہ پیش کیا تھا، مگر دونوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور اسے انسان نے اٹھایا تھا۔ تمہاری ماں، ایک انسانی جان تم پہ امانت ہے، ایسے ہی مجھ پہ میرا وعدہ امانت ہے۔ میں نے زندگی میں بس ایک دفعہ کوئی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، کوئی مجھے اسے نبھانے کیوں نہیں دیتا؟ بجلی نے اپنی چاندنی پھر سے ہر سو بکھیر دی، بس لمحے بھر کی چاندنی اور پھر اندھیری رات چھا گئی۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں سوچتی تھی کہ نور کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہو نور کیا ہوتا ہے؟ آنسوؤں نے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا، دم گھٹنے والا پھندا۔ نور قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم، جس کو پورے کا پورا لیا جاتا ہے، ایک حصہ لے کر دوسرے سے انکار نہیں کیا جاتا جہان۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ٹوٹ جاتا؟ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، مگر آج آ گئی ہے۔ گرم ابلتے آنسو اس کی ٹھوڑی سے پھسلتے ہوئے گردن تک لڑک رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی اور وہ اسے۔ جانتے ہو پہاڑ کیوں ٹوٹتا؟ کیونکہ وہ قرآن کو پورے کا پورا لے لیتا، اور جو شخص قرآن کو پورے کا پورا اپنے دل پہ اتارتا ہے نا، اسے ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے۔ اس نے جلدی آنکھیں بند کیں۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا۔ پل بھر کو بجلی چمکی تھی تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ لوگوں نے مجھے اس لیے چھوڑا کیونکہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، تو مجھے واقعی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ واپس پلٹ رہا تھا۔ اس نے دھندلی بصارت سے گردن موڑ کر اس شخص کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا جس سے اس کی زندگی کا ایک حصہ محبت کرنے میں گزرا تھا۔ وہ اوپر چلا گیا، مگر حیا اسی طرح سیڑھیوں کو دیکھتی رہی۔ چند منٹ بعد وہ اترتا دکھائی دیا۔ اس کا دستی بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے، بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اس نے اسے نہیں روکا، آواز تک نہ دی، دے ہی نہیں سکی۔ آنسوؤں نے ہر راستہ روک دیا۔ وہ جا رہا تھا، وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا۔ وہ جا رہا تھا، وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑا۔ وہ اب اسے تیز بارش میں سابق قدموں سے لون عبور کرتا نظر آ رہا تھا۔ بوچھار اسے بھگو رہی تھی، مگر اس نے اس سے بچنے کے لیے بھی سر پہ کچھ نہیں باندھا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر وہ لمحے بھر کو رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ حیا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ رخسار پر بہتے
आंसू मज़ीद तेज़ी से लुढ़कने लगे। जिहान ने आखिरी बार पलटकर उसे नहीं बल्कि ऊपर अपनी माँ के कमरे की खिड़की को देखा था। चूँकि फुप्पो उधर नहीं थी, सो अगले ही पल जिहान ने गर्दन ज़रा सी ताया फुरकान के घर खुलने वाले दरमियानी दरवाजे की तरफ मोड़ी। उसकी माँ वहाँ थी। उसे अब भी सिर्फ अपनी माँ की फिक्र थी। फिर वो मुड़ा और गेट खोलकर बाहर निकल गया। हया पलटने लगी, तभी उसको बाहर दरमियानी दरवाजे की ओट में कुछ गायब होता दिखाई दिया। गुलाबी और पीला आंचल, अरहम का दुपट्टा जो वो पहचानती थी। यकीनन अरहम इधर आई थी और वो सब सुन चुकी होगी। उसने गहरी थकन ज़दा सी सांस अंदर को खींची। अरहम किस सिलसिले में इधर आई थी वो नहीं जानती थी, ना ही ये कि जिहान ने उसे देखा था या नहीं, मगर वो इतना ज़रूर जानती थी कि वो वापस जाकर तमाम रिश्तेदारों के बीच खड़े होकर सारा किस्सा मज़े से दोहराएगी। कुरान खानी की तकरीब में रंग भर जाएगा। गॉसिप का एक नया मौजू। लॉन्च में दरवाज़ा अम्मा पूरा बंद करके नहीं गई थी, सो उसे ये खामा ख्याली हरगिज़ नहीं थी कि अरहम ने कुछ ना सुना होगा। बस चंद ही मिनट पूरे ख़ानदान को पता चल जाएगा कि हया ने जिहान को गवा दिया है। वो हया के पर्दे से तंग आकर उसे छोड़कर चला गया है। वो थके थके से अंदाज में वापस सोफे पर आ गई। खिड़की के साथ सब्ज सी बोतल की किरचियाँ अभी तक बिखरी थी। उसमें उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं थी। उसमें अभी किसी शे की भी हिम्मत नहीं थी। उसमें अभी किसी शे की भी हिम्मत नहीं थी। और वो अरहम ही थी, और उसी ने वही किया जो हया ने सोचा था। फातिमा वापस आई तो सख्त मुतास्सिफ थी। वो सबीन फुप्पो की बात सुन ही नहीं रही थी, जो बार बार कह रही थी, भाभी वो इस वजह से नहीं गया, उसने मुझे सुबह बताया था कि वो आज चला जाएगा, उसने वैसे ही चले जाना था। फुप्पो को अरहम से भी शिकवा था। उन्होंने अरहम को हल्का सा डांट भी दिया था कि गलत बात ना करे, मगर फातिमा का अंदाज बता रहा था कि उन्हें यकीन नहीं है। उनके नज़दीक अगर कोई इस सब का जिम्मेदार था तो वो हया थी, जिसने अपनी ज़िद के पीछे सब खो दिया था। जब ताया ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाला था तब वो रोई थी, लेकिन जब जिहान चला गया तो उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे। खंदक की जंग में सिर्फ बनु करीज़ा ही तो नहीं होता ना, उसमें जाड़े की सख्ती भी होती है। वो सर्दी और खुश्की जो लोगों के रवैयों में दर आती है। रिश्ते सर्द बहर होते हैं और उसमें भूख की तंगी भी होती है, माशी दबाव और फिक्र भी होती है। वो अब परवाह किए बिना कान लपेटे अम्मा की सारी बातें सुनती रहती और आगे निकल जाती। ऑफिस में अलबत्ता अब रवैया ज़रा बदला था। उसकी बात सुनी जाती थी, कभी कभार तायीद भी होती। वो कॉरिडोर में चलकर जा रही होती या लिफ्ट के इंतज़ार में खड़ी होती, लोग इधर उधर हट जाते, उसके लिए रास्ता छोड़ देते, उसके लिए खड़े हो जाते। हेड आर्किटेक्ट रिजवान बेग को उसने अगले ही रोज़ अपने ऑफिस में बुलाया था। बैठे अपने मखसूस अंदाज में पावर
پاور سیٹ پہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے ہاتھ سے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئے، البتہ چہرے پہ ذرا الجھن تھی۔ کچھ پئیں گے؟ کافی ٹھیک رہے گی۔ شیور۔ اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ ایک اچھی سی بلیک کافی اندر بھیجے، بغیر چینی کے۔ رضوان صاحب ذرا چونکے۔ ریسیور رکھ کر وہ واپس کرسی پہ پیچھے ہو کر بیٹھی اور سنجیدگی سے ان کو دیکھا۔ بیگ صاحب، ادھر آپ نے کون سی ملٹی اسٹوری پارکنگ دیکھ لی جو آپ کو لگا کہ اس ٹریڈ سینٹر میں اسے ہونا چاہیے؟ میرا خیال تھا کہ وہ ایک منفرد آئیڈیا ہے جس میں کم جگہ پر ایک بہت بڑی پارکنگ بن سکتی تھی۔ آپ کے ساتھ اور کس کا خیال تھا یہ؟ رضوان صاحب نے آبرو اٹھائی۔ آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں؟ بنا گھبرائے وہ قدرے ناگواری سے بولے۔ بیگ صاحب، آواز نیچی رکھ کر بات کریں، کیونکہ آپ کے پارٹنر نے ایک دو جگہ بہت فخر سے آپ کا اور اپنا کارنامہ بیان کیا ہے۔ میں تو پھر آپ سے بند کمرے میں پوچھ رہی ہوں۔ میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ یہ دھمکیاں آپ کسی اور کو دیں۔ ایک عمر گزری ہے کارپوریٹ ورلڈ میں، آپ کی طرح وراثت میں کرسی نہیں ملی۔ وہ استہزائیہ انداز میں کہتے اٹھے۔ اگر میرا آئیڈیا ان کو پسند نہیں آیا تو اس کی ذمہ داری ہم دونوں پر ہے۔ میں نے ڈیزائن بنایا، آپ نے پیش کیا۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو اس وقت آپ کی سمجھداری کدھر تھی جو آپ نے تب کچھ نہیں کیا؟ اب اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں۔ مائی فٹ۔ وہ سر جھٹک کر تیزی سے مڑے اور باہر نکل گئے۔ اس نے جیسے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور فون کا ریسیور اٹھایا۔ ایک نمبر ڈائل کر کے وہ دھیرے سے بولی۔ عمران صاحب، پورے آفس میں موبائل جیبر آن کر دیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، اور بیگ صاحب کے آفس فون کی ایک لائن مجھے ٹرانسفر کریں۔ ریسیور واپس رکھتے ہوئے ایک طویل سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے رضوان بیگ کو اکسا دیا ہے۔ وہ اب پہلی کال اسے ہی کریں گے جو ان کا ساتھی تھا۔ اخلاقی حرکت تھی یا غیر اخلاقی، اسے یہی درست لگا تھا۔ سمندری بگلے ساحل کنارے پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ نیلا خوبصورت باسفورس آج صبح بہت ہی پرسکون تھا۔ وہ ہاربر کے قریب سڑک پر ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی توجہ سمندر کی طرف تھی، نہ موسم کی جانب۔ وہ قدرے تشویش کے عالم میں ایک ہاتھ سے موبائل پر نمبر ملا رہا تھا۔ جب سلسلہ ملا تو اس نے فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو سفیر، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ دوسری جانب سے آواز سن کر وہ بھویں سکوڑ کر بولا۔ عبدالرحمن بھائی، میں نے بہت کوشش کی مگر معاملہ میرے ہاتھ سے باہر ہے۔ میں سفیر بے، مجھے تمہید سے نفرت ہے، سیدھی بات کرو۔ وہ ذرا بیزاری سے بات کاٹ کر بولا تھا۔
کار کی رفتار اس نے قدرے آہستہ کر دی تھی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب پوری طرح فون کی طرف متوجہ تھے۔ بھائی میں اصل میں بہاریں مسئلہ کر رہی ہے۔ اس نے پہلے ہمیں کہا کہ وہ آخری فلائٹ سے جائے گی۔ سب کے جانے کے بعد اس نے سب کو راضی کر لیا کہ اسی شرط پہ وہ بغیر کوئی شور ڈالے آرام سے چلی جائے گی۔ پھر وہ نہیں جا رہی؟ اس نے بامشکل اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے پوچھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنا پاسپورٹ بھی جلا دیا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے اس کے پاس وہ نہیں جائے گی۔ بہاریں عائشہ اور آنے کے جانے کے بعد عثمان شبیر کے گھر پہ تھی۔ وہ یقیناً اسے وہیں بلا رہی تھی۔ سفیر، میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا، وہ بھی تم سے نہیں ہوا؟ بہت اچھے، وہ برہمی سے گویا ہوا۔ سوری بھائی، وہ نادم تھا۔ پھر آپ کب آئیں گے؟ میں کیوں آؤں گا؟ اتنا فارغ ہوں میں کہ ایک ضدی بچے کی مرضی پہ چلا آؤں؟ اسے بولو اس نے جانا ہے تو جائے، نہیں تو نہ جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور سنو، اب اتنی غیر اہم باتوں کے لیے مجھے تنگ مت کرنا۔ قریباً چھڑکتے ہوئے اس نے فون بند کیا اور ڈیش بورڈ پہ ڈال دیا۔ مسائل پہلے کم تھے، جو یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اب اس کا پاسپورٹ پھر سے بنوانا پڑے گا، اور یہ بہاریں کی شرائط۔ ذرا ایک دو کام کر لے پھر نپٹے گا وہ اس ٹانگ برابر لڑکی سے۔ ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے سوچا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے میں پھر سے درد اٹھنے لگا تھا۔ وہ لانچ میں صوفے پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ویسلین کی ڈبی تھی، جس میں سے وہ 2 انگلیوں پہ کریم نکال کر ایڑیوں پہ مل رہی تھی۔ فاطمہ اور سبین شام کی چائے پی کر ابھی اٹھی تھیں۔ ارحم کے سسرال والے آئے تھے، شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی، سو ان کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ حیا کا دل بھی نہیں چاہا کہ وہاں ان کے ساتھ ہو جائے۔ وہ بہت پتھر دل ہو گئی تھی، یا بہت مضبوط، جو دل پہ لگنے والی چوٹوں کو سہنا سیکھ گئی تھی۔ دروازہ ہولے سے بجا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سونیا دروازے میں کھڑی تھی۔ بھابی آئیں پلیز۔ وہ خوشگوار حیرت سے مسکراتی اٹھی اور ویسلین کی ڈبی بند کر کے میز پہ رکھی۔ تھینکس۔ سونیا خوش دلی سے مسکراتی صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا نے ٹشو باکس سے ٹشو نکال کر ہاتھ پوچھے اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ سونیا بظاہر مسکرا رہی تھی، مگر اس میں قدرے ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر متذبذب ہو۔ کہے بھابی، وہ بغور اس کو دیکھ رہی تھی۔ اصل میں حیا، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آ کر ابا سے معافی مانگ لو، ان کی ناراضگی دور ہو جائے گی اور ہم سب پھر سے مل کر بیٹھ سکیں گے۔ دیکھو اب سب ادھر ہیں، مگر تمہاری کمی پھر بھی محسوس ہو رہی ہے۔ حیا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ آفس سیٹ پہ بیٹھ کر جس طرح وہ معاملات کا تجزیہ کرتی تھی، ویسے ہی اس کے دماغ نے فوراً کڑیاں ملانی شروع کی۔ ظفر اور دوسرے ملازمین کے ہوتے ہوئے بھی مہمانوں کے آمد پہ تائی سے چھپ کر نہیں آئی تھی۔ مطلب اسے تائی نہیں بھیجا تھا تاکہ وہ حیا کو جھکا سکے اور ان کی انا کی تسکین ہو سکے۔ دوسری طرف اس کو معاف کر کے تائی احسار اور عظمت کا پرچم بلند کریں گے۔ زبردست، میں تیار ہوں بھابی،
وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ میں تایا ابا سے ہر اس وقت کی معافی مانگنے کو تیار ہوں جب میں نے ان کا دل دکھایا، جب میں نے کوئی گستاخی کی یا مجھ سے کوئی بدتمیزی سرزد ہوئی۔ ان سے کہے میں پوری دنیا کے سامنے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ وہ بڑے ہیں، میں چھوٹی ہوں، مجھے جھکنا چاہیے، میں جھک جاؤں گی، لیکن بھابھی، تایا ابا نے ایک شرط رکھی تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکی، اور وہ شرط یہ تھی کہ میں ان کے گھر ان کے بیٹوں کے سامنے منہ لپیٹے بغیر داخل ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ میں ان کی اس بات کا بھی مان رکھوں گی۔ میں ہر بات کی معافی مانگ لوں گی، سوائے اپنے حجاب کے۔ یہاں میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہے۔ میں ان کے گھر میں داخل نہیں ہوں گی، یہ بات آپ ان کو بتا دیں۔ حیا، سونیا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اب اتنا بھی کیا پردہ؟ دیکھو، اس دن ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے تھے کہ بھابھی پلیز، کوئی میرے حق میں بات کرے یا خلاف، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سی لڑکیاں صرف اسکارف لیتی ہیں، چہرہ نہیں ڈھکتی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے اتنا ہی وعدہ کیا ہوتا ہے، سو جتنا وہ کرتی ہیں اس پہ قائم رہتی ہیں، اس سے نیچے نہیں جاتی۔ میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ جو حکم سن لوں گی اور اس پہ دل کھل جائے گا، اپنا لوں گی۔ اب میرا دل نقاب کے لیے کھل چکا ہے، پلیز مجھے اسے نبھانے دیں۔ وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایڑی پہ لگائی چکنائی کو انگلیوں سے مل بھی رہی تھی۔ ذرا سی سخت پڑی ایڑی اس کی پوروں کو کھردری محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو، تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر حیا تم جانتی ہو، پورا خاندان باتیں کر رہا ہے کہ جہان تمہیں صرف اس لیے ٹھکرا گیا ہے کیونکہ تم نے اپنی دقیانوسی ضد نہیں چھوڑی۔ بھابھی، جب ارحم نے یہ بات سرِ عام کہی تھی تب پھپھو نے بتایا تھا کہ وہ صرف اپنی چھٹی ختم ہونے پہ واپس گیا ہے، مگر لوگوں نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ انہوں نے ارحم کی بات پہ یقین کیا۔ لوگ اسی بات پہ یقین کرتے ہیں جس پہ وہ یقین کرنا چاہتے ہیں، اور اگر جہان نے تمہیں واقعی اس بات پہ چھوڑا ہو تو تب تم کیا کرو گی؟ وہ جیسے بہت فرصت سے اسے سمجھانے آئی تھی۔ بھابھی، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے جسے ہم ہینڈل کر لیں گے۔ میں نیکسٹ ویکینڈ ترکی جا رہی ہوں نا، بات کر لوں گی اس سے۔ پورے خاندان کو اس بات کی اتنی فکر کیوں ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں ایڑی کا مساج بد تصور کر رہی تھیں۔ مگر حیا، تم یہ بھی دیکھو کہ کزن سے پردہ کون کرتا ہے۔ میری ایک فرینڈ کا تعلق بہت سخت قسم کی پٹھان فیملی سے ہے، مگر ان کے ہاں بھی کزن سے چہرے کا پردہ نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، وہ سب اسلام کا حصہ ہے، مگر اب ان سب کو دقیانوسی سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے بہت دکھ سے سونیا کو دیکھا۔ اگر میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے سامنے ہوتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی آپ یہی بات کہہ سکتی؟ سونیا ایک دم بالکل چپ ہو گئی۔ بتائیں نا بھابھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ سے پوچھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو سپورٹ کرتی یا اپنے ساس سسر کو؟ سونیا نے لب کھولے مگر کچھ کہہ نہیں سکی۔ اس کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ حیا نے ڈبی سے ذرا سی مزید ویسلین نکالی اور دوسری ایڑی پہ
دھیرے دھیرے رگڑتے ہوئے بولی، کیا آپ جانتی ہیں کہ داور بھائی پہلے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ سونیا کی آنکھیں حیرت سے ذرا سی کھلیں۔ دھیرے سے اس نے نفی میں سر ہلایا، بالکل ایسے جیسے فاروق کچھ عرصہ پہلے تک مجھ سے شادی کے لیے تائی اماں کو تنگ کرتا رہا تھا، ویسے ہی داور بھائی نے بھی بہت اصرار کیا تھا۔ یہ بات میں نے تائی کے منہ سے آپ کی شادی سے 2 روز قبل سنی تھی۔ جانتی ہیں داور بھائی ایسا کیوں چاہتے تھے؟ وہ کچھ نہیں بولی، وہ بس بنا پلک جھپکے شوق کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ میں ہمیشہ بہت تیار رہا کرتی تھی، اب بھی رہتی ہوں۔ میرے کپڑے، جوتے، بال، ناخن، میں ہر چیز میں آج بھی اتنی ہی تراش خراش کرتی رہتی ہوں جتنا پہلے رہتی تھی۔ فرق بس اتنا ہے کہ اب میں باہر نکلتے ہوئے خود کو ڈھک لیتی ہوں۔ جانتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا کہ دوسری عورتوں کے شوہر میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور یوں اپنی بیوی سے ناخوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں رہتی ان کے پاس۔ ایڑی میں ساری چکنائی جذب ہو چکی تھی، وہ اب بھی پہلے کی طرح کھردری تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ چکنائی ایک دم سے اثر نہیں کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ کھردرے پن کو نرم کرے گی اور یوں پھٹی ہوئی جلد ویسی ہو جائے گی جیسے کہ اسے ہونا چاہیے۔ کیا آپ اب بھی مجھے غلط سمجھتی ہیں؟ ٹیشو سے ہاتھ پوچھتے ہوئے اس نے انہیں بہت اطمینان سے دیکھا۔ وہ جو بالکل گمسم سی بیٹھی تھی، کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا نے دور تک سونیا کو جاتے دیکھا اور پھر اپنی پھٹی ایڑیوں کو۔ آہستہ آہستہ یہ نرم پڑ جائیں گی، وہ جانتی تھی۔ کچھ چیزیں کافی وقت لیتی ہیں۔